یہ کار خیر کریں گے، سمجھدار اور بڑے ہو جائے تو دعوت اسلام کا معاملہ ہے، لوگوں تک اسلام کا پیغام پہنچانے کا معاملہ ہے، معاشرے میں جو برائی ہے اس کی اصلاح کرنے کا معاملہ ہے، اور خدمت خلق میں تو کتنے شعبے ہیں، سوشل ورک کتنے شعبے ہیں۔ کیا کچھ برائی ہمارے علاقوں میں نہیں ہے؟ گندگی کا معاملہ لے لیجئے، نالیاں کھلی پڑی ہے، جو ہے لوگ کچرا پھینک دیتے ہیں، اس کی اصلاح کرے۔ یہ سوشل ورک کی بھائی یہاں نہیں پھینکا جائے، وہاں کئی چیزیں، لیکن وہاں نہیں ہوتے ہیں۔ ہمارا نوجوان اپنی جوانی کو برباد کرتا خالی وقت، اور اب تو خالی وقت گزارنے کا ایک بہترین ڈیوائس مل گیا، ریچارج کرو اور پڑے رہو گھر میں، مطلب 10 دن میں نہیں نکلے تو کسی کو فکر بھی نہیں کہ کیوں نہیں باہر آیا، کہ تو اس کو بھی پرواہ نہیں دنیا میں کیا چل رہا ہے۔ آپ دیکھیں، اور اتنا ایڈکشن یہ خالی وقت کو غلط استعمال کرنے کا نتیجہ انٹرنیٹ کا ہو گیا ہے کہ رات میں بھی کوئی ساؤنڈ سلیپ سکون سے نیند نہیں لے رہا۔ آج کل کیا ہوتا ہے، رات میں سو رہا اور رات میں بج جاتا، ٹو 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 بج جاتا ہو تو اٹھ کے وہ جواب دے رہا۔ اب پہلے تو بھی SMS آتا تھا، اب تو کہیں کچھ نوٹیفیکیشنز اور کیا رہا، جواب دے رہا ہو، لائک کر رہا، رپلائی کر رہا اور پھر سو رہا۔ پھر آدھی رات کو 4 بجے کو میسج آ رہا اٹھ کے، اچھا ایسا بولا اس نے، دوسرا کمنٹ دے رہا نیند میں، پھر سو جا رہا۔ پھر صبح اس کو اٹھتے ہی، فجر کا خیال نہیں، صبح اٹھتے وہ کمنٹ کا جواب دے رہا، اٹھتے کھول کے کمنٹ کا جواب دے رہا۔ نیند کھلتے ہی سب سے پہلے انٹرنیٹ لگتا، اور نیند لگنے کے لیے بھی اگر انٹرنیٹ نہیں آتا تو نیند نہیں آتی، بے چینی ہوتی پورا رات، انٹرنیٹ بند ہے نا۔ تو اگر آپ کو بغیر ہینڈ سیٹ کے آپ کا دل نہیں لگ رہا ہے تو اس کا مطلب آپ بیمار ہو چکے ہیں، میرے بھائی۔ اس بیماری کو دور کیجیے یا اس کا صحیح استعمال کیجیے، ٹھیک ہے۔ تو نفع بخش کاموں میں وقت کو لگائے، خالی وقت پھر کیا کرتا ہے، انسانوں کو بیکار کرتا ہے، اور جسمانی طاقت اور نفع بخش اس کا جو ہے، اس طاقت اور وقت کا استعمال یاد رکھیں۔ شہوت انگیزی سے اجتناب، ایسے ساری چیزوں سے اجتناب جو شہوت کی طرف لے جاتے ہیں، ساری چیزوں سے۔ وہ کیا کیا ٹولز ہو سکتے ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے، ٹی وی ہو سکتا ہے، انٹرنیٹ ہو سکتا ہے، بازار ہو سکتا ہے، میگزینز ہو سکتے ہیں، شمارے ہو سکتے ہیں، کہیں بھی جہاں شہوت بڑھنے کا ڈر ہے وہاں سے اپنے آپ کو دور رکھے کہ نہیں بھائی یہ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اس سے شہوت جاگ جاتی ہے اور بہت سارے پرابلمس ہوتے ہیں، میں ان چیزوں سے دور رہوں گا۔ والدین اس کی فکر کرے۔ ایک زمانہ تھا بچوں کو لے کر والدین پارک میں جاتے تھے، اب تو پارک بھی وہ جگہ نہیں رہی، اس لیے کہ شہوت انگیز لوگوں نے پارکوں کو بھی گندا کر کے رکھ دیا ہے نا۔ پارکوں کا بھی یہ حال ہے کہ اگر بچہ کوئی پارک میں چلا جائے گا، جھاڑ کے پیچھے جائے تو وہ بھی ڈر جاتا ہے، اپنے کو بولنا پڑتا ہے ادھر مت دیکھو، ادھر ادھر۔ اب وہ آگے پوچھتا وہ آنٹی کیا کر رہے تھے انکل کے ساتھ، بیٹے کچھ نہیں کر رہے تھے، بیٹے وہ کچھ نہیں کر رہے تھے، نہیں وہ ایسا کیوں کر رہے تھے، اب ان کو ایکسپلین کرو آپ، اور اس عمر سے ہی وہ شہوت، سمجھا۔ تو یہ بہت اہم ہے، یاد رکھیے کہ آپ ان جگہوں سے ہی بچیں۔ میں بول رہا ہوں حکومت کا یہ کام ہے، گورنمنٹ کا یہ کام ہے کہ جہاں پارکس ہے اس میں کچھ مورل لا ہو کہ کون کیا حرکت کرے، اس لیے کہ وہاں کیا ہوتا ہے، لوگ جا رہے ہیں اپنے بچے بگڑ جاتے ہیں سب چیزیں دیکھ۔ تو ایسی ہر جگہ سے، سچویشن سے، سیناریو سے، پلیس سے، چیزوں سے، تھنگس سے اپنے آپ کو، اپنے بچوں کی حفاظت کرے، جس سے شہوت انکریز ہو جاتی، بڑھ جاتی، ایکسیڈ ہو جاتی، ایکسس ہو جاتی ہے۔ اگر یہ ہم نے نہیں کیا، یاد رکھیے تو بہت حالات برے ہیں اور سنگینی کی طرف حالات جا رہے ہیں۔ اور خاص طور سے ایک چیز کہوں گا، عورتوں سے تاکید کروں گا، مسلم عورتوں سے خاص طور سے، کہ اپنے لباس پہ بڑا دھیان دیں، اس لیے کہ اس سے معاشرہ بہت برباد ہو رہا ہے، آپ کے پتلے، کمتر، چھوٹے، تنگ، چست لباسوں کی وجہ سے۔ اور پردہ پھر غائب ہے اس پر، اتنا سب مسئلہ، اسے پردہ بھی غائب۔ چلو برقعے کے اندر ہوتا تو سمجھ میں آتا، اس کے بعد پردہ بھی غائب۔ اب اس سے سماج میں نوجوان کیا کر پائیں گے، بگاڑ کیسے نہیں آئیں گا، شہوت کیوں نہیں بھڑکیں گی، برائی کیوں نہیں عام ہوں گی، پھر چاہے سامنے والے اور شادی شدہ اور غیر شادی شدہ ہو، کچھ نہ کچھ تو پرابلمس کریٹ ہونے والے ہیں، چونکہ شہوت بڑھنے کا ہی ذریعہ ہے۔ اسی طرح 5ویں چیز جو ہے جو شہوت پر کنٹرول کر سکتے وہ یہ ہے، جب کوئی عورت بھلی لگے تو اپنے بیوی کے پاس انسان جائے۔ یہ شادی شدہ لوگوں کے لیے حل ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی عورت تم کو راستے میں دکھے اور تم کو بھلی لگے، شہوت جاگ جائے، دل اس پر آ جائے، اپنے گھر میں چلے جاؤ، اس لیے کہ جو اس کے پاس ہے وہ تمہاری بیوی کے پاس بھی ہے۔ اس سے انسان کنٹرول کر لیتا ہے اپنی شہوت کے اوپر۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ نے فرمایا عورت شیطان کی شکل میں سامنے آتی ہے، مطلب غیر محرم عورت کو شیطان کیا کرتا ہے، عورت شیطان کی شکل میں سامنے آتی ہے، مطلب جب آتی ہے تو ایسا لگتا کہ بہت خوبصورت، چونکہ شیطان اس کو ایکسٹرا بیوٹیفائی کر دیتا، آپ کو اٹریکشن زیادہ ڈالتا ہے نا۔ تو عورت شیطان کی شکل میں بولے تو بری شکل میں نہیں، شیطان اس کو ایکسٹرا بیوٹیفائی کر کے بتاتا بہت خوبصورت، دیکھ دیکھ کتنی خوبصورت ہے، ایک شیطان کی شکل میں سامنے آتی ہے اور شیطانی صورت میں ہی واپس جاتی ہے۔ گو جب تم میں سے کوئی کسی عورت کو دیکھے تو اپنی بیوی کے پاس آئے، اور ایک روایت آپ نے فرمایا بے شک اس بیوی کے پاس بھی وہی ہے جو کچھ اس عورت کے پاس ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ سارا معاملہ ہے اچانک دیکھنے والی نظر کے لیے، اچانک دیکھنے والی نظر، مطلب اچانک دکھ گیا تو ہے یہ معاملہ،
اچانک یہ نہیں کہ انسان خاص طور سے بیٹھ کے گھورا گاری کرتے رہے کنٹینیوسلی اور پھر کرے، پھر تو حل ہی نہیں ہے اس کا. مطلب میں خود اپنے ہاتھ کاٹوں اور بولوں یار کتنا تکلیف ہوتی ہے ہاتھ کٹاتا ہوں، پھر دوسرے دن پھر کاٹوں بولوں کتنی تکلیف ہوتی ہے ہاتھ کٹی، تو یہ تو ایشو ہے. یہ تو اس کے لیے جو بچنا چاہتا ہے، دیکھ گیا نظروں کو نیچے کر لیا تب ہوگا یہ. ورنہ اگر دیکھتے رہے پھر بولے اچھا حدیث میں ہے نا بیوی کے پاس اب دیکھوں پورا گھروں سب کرو پھر بیوی کے پاس جاؤ، یہ نہیں ہے. یہ تو پڑھنے والی اچانک نظر ہے کہ استغفر اللہ، نیچے دیکھا اور آپ جو ایسا لگا خواہش ہوگی تو بیوی کے پاس چلے جائے. یہ یاد رکھیں اس کا حل ہے اگر انسان نکاح شادی سے. چھٹی چیز جو ہے بلا ضرورت عورتیں گھر سے نہ نکلیں. بلا ضرورت عورتیں گھر سے نہ نکلیں، اس لیے کہ جب بلا ضرورت عورت گھر سے نکلتی ہے تو بہت سارے پرابلمس ہوتے ہیں اور شیطان اس کو تاڑتا ہے، دیکھتا ہے، لوگوں کو اکساتا ہے، بہکاتا ہے، ورغلاتا ہے، اس کی طرف اٹریکشن دلاتا ہے اور بہت ساری برائیوں کی طرف لے جاتا ہے. اور بہت سارے نوجوانوں کے خراب ہونے کی وجہ ہے بے جا لڑکیوں کا گھروں سے اور عورتوں کا باہر نکلنا یاد رکھیں، اس کو روکا جائے. اسی طرح ساتویں چیز جو شہوت پہ کنٹرول کے لیے ہم کریں گے وہ یہ ہے خوب اللہ سے دعا کرے اور اذکار کرے. دعا اور اذکار سے انشاءاللہ عزیز یہ شیطانی خیالات وسوسے آ رہے ہیں شہوت کے لیے وہ آپ دور کر سکتے ہیں. اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ یہ جو خیالات مجھ پہ آ رہے ہیں اس وجہ جو ہے قابو دے. اے اللہ جو ہے اس کے اذکار جو ہوتے تاکہ دل ہمارا اللہ کے ذکر میں لگا رہے، برائی کی طرف نہ مائل ہو. تو دعاؤں کا ذکر و اذکار کا اہتمام کریں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو سنتا ہے اور جب ہم اللہ کا ذکر کرتے یاد رکھیے تو ہمارے دل اطمینان پاتے ہیں. اور قرآن کے اندر یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہے. سورہ یوسف سورہ نمبر 12 آیت نمبر جو ہے 33 اور 34 میں اللہ نے فرمایا. اور میں گزارش کروں گا نوجوانوں سے اور نوجوانوں کے والدین سے ضرور اپنے بچوں کو سورہ یوسف ضرور پڑھائیں. سورہ یوسف جو نوجوان پڑھیں گا انشاءاللہ یہ وہ نوجوان ہیں یوسف علیہ السلام جس کو اللہ رب العزت نے خوبصورتی کا ایک بڑا حصہ دیا تھا. آپ سن فرمائیں بڑا حصہ، یہ نبی ہے اللہ کی. اور نسل کے اعتبار سے حسب کے اعتبار سے تو وہ اعلیٰ حسب کہ ابراہیم علیہ السلام جد اعلیٰ ہے نا. ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام. تو یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم، یہ تو آپ کا شجرہ ہے، یہ نسب ہے. اور خوبصورتی، اتنی خوبصورتی اسی کو انتہائی ادا ایک حصہ آپ سے فرماتے خوبصورتی کا دیا گیا تھا. حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی دنیا کے سب سے خوبصورت انسان تھے یاد رکھیے، لیکن آپ کی شخصیت کی خصوصیت یہ تھی کہ اللہ رب العزت نے آپ کے چہرے پر روب اور جلال دیا تھا، لوگ زیادہ دیر دیکھ نہیں پاتے تھے. یوسف علیہ السلام کے پاس یہ نہیں تھا، خوبصورتی تھی. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تعلق سے عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت مرتبہ گیا، لیکن اگر تم مجھ سے کہو نا وہ کیسے دکھتے تھے تو نہیں بتا پاؤں گا. کیوں کہ جب میں جاتا یہ سوچ کے جاتا کہ آپ کے چہرے مبارک کو غور سے دیکھوں گا، نظر اٹھتی کہ ایسی ہیبت طاری ہوتی کہ نظر نیچے ہو جاتی. روب، وہ جلال، وہ دبدبہ تھا اللہ کے رسول کا کہ وہ کہتے نیچے ہو جاتی. تو اگر تم مجھ سے پوچھو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے دکھتے تھے میں شاید ڈسکرائب نہیں کر پاؤں گا، اتنے خوبصورت. میں عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی کہ ایک مرتبہ رات میں میری سوئی گر گئی، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ اللہ کے سوئی نہیں مل رہی. آپ نے نیچے دیکھا، نزدیک جب گئے تو آپ کے چہرے مبارک کی روشنی میں نے سوئی کو ڈھونڈ لیا. آپ کے دانتوں سے روشنی نکل جب مسکراتے تھے، صحابہ دیکھتے تھے اس کو، اتنے خوبصورت. لیکن آپ کے پاس ایک روب اور جلال تھا، اس لیے عورتوں نے آپ کے ساتھ وہ حرکت نہیں کی جو یوسف علیہ السلام کے ساتھ ہوئی. خوبصورت نوجوان، سورہ یوسف ایک بہترین قصہ ایک سب سے خوبصورت نوجوان کا، اس کو ضرور پڑھیں کہ اس پر اس عورت نے جو نظر ڈالی اور کیسے یوسف علیہ السلام کی اللہ نے مدد کی، کیسے آپ نے اپنے رب کو یاد کیا اور اس گناہ کے بدلے جیل جانے کو محبوب سمجھا اور اپنے لیے بہتر سمجھا. اللہ نے یوسف علیہ السلام کی دعا بھی یہاں نقل کی. یوسف علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، اللہ فرماتا ہے اس نے کہا اے میرے رب مجھے قید خانہ اس سے زیادہ محبوب ہے جس کی طرف یہ سب دعوت دیتے ہیں. وہ جو ہوا نا عزیز مصر کی جو بیوی تھی، سب بڑے بڑے لوگ، چونکہ بات پھیل گئی کہ اس نے اپنے جو ہے غلام پر نظر ڈالی تو اس نے سب کو دعوت دی، جمع کیا، بلا کر بٹھا دیا، چوریاں دے دی اور سب پھل دے دی کاٹنے کے لیے. انہوں نے دیکھا جب یوسف علیہ السلام گزرے اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیا. ٹھیک. اور خسد کی تو جب یوسف علیہ السلام دعا کر اللہ سے کہ اللہ قید خانہ بہت اچھا ہے میرے لیے، یہ جو عورتیں کر رہی نا خسد بہت ڈینجرس ہے میرے لیے، دعوت دے رہی ہے اور اگر تم مجھ سے ان کے فریب کو نہ ہٹائیں گا تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا. اللہ اگر تو ان کے فریب کو نہیں ہٹائیں گا نا تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا. تو اس کے رب نے اس کی دعا قبول کر لی، بس اس سے ان عورتوں کا فریب ہٹا دیا. بے شک وہی سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے. شہوت، آپ کہہ رہے ہیں اللہ اگر یہ بار بار ایسا کرتا ہے تو میرے پہ قابو پا جائیں گے یہ لوگ.
دعا کر رہے ہیں تو دعا کیجیے کثرت سے، اللہ میری شہوت بہت بڑھ گئی ہے، کنٹرول نہیں ہو پا رہا ہے، فلاں ہو رہا ہے، دعا کیجیے، اذکار کیجیے، انشاءاللہ عزیز یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ابو داؤد اور جامع ترمذی کی ایک روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، کہا اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ شہوت سے بچنے کے لیے اللہ کے رسول دعا مانگتے ہیں، سنیے ذرا دعا کے الفاظ۔ اے اللہ، آپ نے فرمایا رکھا اللہم انی اعوذ بک من شر سمعی، وہ دعا کے الفاظ دیکھیے، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں سماعت کے شر سے، میں تیری پناہ مانگتا ہوں بصارت کے دیکھنے کے شر سے، میں تیری پناہ مانگتا ہوں زبان کے شر سے، میں تیری پناہ مانگتا ہوں دل کے شر سے، اور میں تیری پناہ مانگتا ہوں منی کے شر سے، شہوت کے شر سے۔ سمجھ رہے ہیں؟ پناہ مانگی آپ نے، دعا سکھلائی، آنکھوں کی پناہ، آنکھوں کی شر سے پناہ، کانوں کی شر سے پناہ، دل کی شر سے پناہ، زبان کی شر سے پناہ، اور منی کی شر سے پناہ، شہوت کی شر سے پناہ آپ نے سکھائی۔ دعائیں کیجئے کثرت سے، اذکار کیجئے، انشاءاللہ عزیز اللہ تعالی ہمیں جو اس معاملے میں محفوظ رکھیں گے۔ 8واں پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ گناہ کے خطرناک نتائج پر غور و فکر کیجیے۔ شہوت پہ کنٹرول نہیں کریں گے، شادی نہیں ہوئی تو جسم خراب کر لیں گے اپنا، ہے نا؟ بہت سارے نوجوان اپنا جسم خراب کر لیتے شادی سے پہلے، خراب اس طرح سے کرتے کہ اپنی طاقت توانائیوں کو بس یہ شہوت کو دیکھ کر، اور جس کو کہیں گے غیر فطری عمل کر کے برباد کر دیں، بالکل کمپلیٹلی ڈسٹارٹ برباد کرتے ہیں، اور شادی سے پہلے پھر لوگوں کے پاس اور حکیموں کے گھروں کے چکر مارتے رہتے ہیں، چونکہ وہ برباد ہو چکے ہیں، پریکٹیکلی دے آر فیل ہو چکے ہیں، اب ڈرتے ہیں اپنے آپ سے۔ اس نتیجے کو یاد کیجیے، ارے بہت خطرناک نتیجہ ہے اس کا، بہت خطرناک نتیجہ۔ یہ نتیجے پہ غور کیجیے، اگر اللہ نہ کرے اگر مجھ سے زنا ہوگا تو آخرت میں میری پکڑ ہوں گی، نہیں بہت خطرناک، میں نہیں جاؤں گا اس طرح۔ غور کرے، فکر کرے کہ اس کا رزلٹ کیا ہو رہا ہے، رزلٹ خطرناک ہے۔ تو اگر انسان غور کرے گا دنیا کے نقصانات اور آخرت کے نقصانات، تو انشاءاللہ عزیز پھر اس طرف بڑھنے کی وہ کوشش ہی نہیں کرے گا۔ ٹھیک، آئیے 9واں پوائنٹ۔ 9واں پوائنٹ یہ کہ برے خیالات کا دفاع کیجیے، برے خیالات پر قابو پائیے۔ یہ برے خیالات اور برے خیالات پہ آپ نے قابو نہیں پایا تو ہوتا کیا ہے؟ بلا شبہ افکار، سوچ، خیال ارادوں میں تبدیل ہوتا ہے، ارادہ عمل کی طرف لے جاتا ہے، اور پھر انسان وہ کر بیٹھتا ہے جو اس نے ارادہ کیا تھا، سوچا تھا۔ تو سوچ شروع ہوتی ہے اور اینڈ کیا ہوتا ہے؟ ایک آدمی نے سوچا یہ لڑکی مجھے اچھی دکھ رہی ہے، میں اس کو جو ہے افیئر کر کے رہوں گا، اپنے قابو میں کر کے رہوں گا۔ یہ ارادہ ایک سوچ تھی، سوچ ارادوں میں تبدیل ہوتی ہے کہ چلو آج کوشش کر کے دیکھتے ہیں، ارادے عمل کی طرف متوجہ کرتے بڑھاتے ہیں، اور پھر انسان کرتا ہے۔ تو اپنے خیالات کو پاک رکھیے، برے خیالات کا دفاع کیجیے یا اس پہ کنٹرول کیجیے۔ کبھی کبھار وہ کنٹرول میں نہیں آتے، کنٹرول کیجیے، اس کو روکیے، یاد رکھیے، اس لیے کہ برے خیالات بہت 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 زیادہ خطرناک جو ہے فتنہ مچاتے ہیں سماج کے اندر، اس لیے کہ ہر خیال ہی بعد میں عمل کے پیچھے بیس بنتا ہے۔ انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت پر ہے، نیت دل میں ہوتا ہے۔ تو خیال تو تھا جس سے عمل کیا آپ نے، انما الاعمال بالنیات، اعمال نیت سے ہے، مطلب خیال آتا ہے پھر عمل کرتا ہے۔ اپنے خیالات پہ نوجوان سے زبردست قابو پائے، کنٹرول کرے، برا خیال آتے ہی اللہ میں پناہ مانگے شیطان سے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور دوسرے کام کرے۔ آئیے صحیح مسلم کی روایت ہے، ایک واقعہ سناتا ہوں کہ برے خیالات سے کیسے بچنا چاہیے۔ اور بہت سارے لوگ برے خیالات سے ڈر کے سمجھتے ہیں میرا ایمان ختم ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔ سنیے، صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی اور کہا اللہ کے رسول، میرے دل میں کچھ ایسے خیالات آتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی ان کو بیان بھی نہیں کر سکتا۔ ایسے خیالات ہمارے دلوں میں کبھی آتے ہیں کہ ایکسپلین کرنا، بیان کرنا بھی ناممکن ہوتا ہے۔ تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، کہا کیا واقعی اسی طرح ہوتا ہے کہ برے خیالات آتے ہیں؟ انہوں نے کہا، اور کہا کیا تم اس کو اپنے جی میں برا بھی سمجھتے ہو؟ مطلب ایسا ارے نہیں، غلط خیالات اچھے نہیں ہیں، تو کہا ہم بالکل اس کو جی میں برا سمجھتے ہیں۔ تو کہا یہ تو واضح ایمان کی دلیل ہے تمہارے پاس۔ بہت سے لوگ خیالات آئے نا، وسوسے آتے تو نماز پڑھنا چھوڑ، کیوں بہت آ رہے وسوسے؟ یہ تو ایمان کی دلیل ہے تمہاری، گندے گندے وسوسے آتے۔ صحابی نے کیا کہا؟ ایسے وسوسے آتے خیالات کہ آپ کو تو ہم بیان بھی نہیں کر سکتے۔ تو کہا ایسے ہی ہے پکا؟ تو کہا یہ تو واضح ایمان کی دلیل ہے تمہاری۔ تو شیطان آتا ہے نا، شیطان ایمان والوں کے پاس آتا ہے نا۔ سنیے دوسرا واقعہ، ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اور ایسا بہت لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، بولتے بھی آگے، وہ فرماتے کہ ایک آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، ابو داؤد کی روایت ہے، اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی ایک اپنے دل میں ایسا وسوسہ پاتا ہے کہ جس کو بیان کرے تو ایسا لگتا ہے کہ جل کر کوئلہ ہونا زیادہ اچھا، لیکن بولنا اچھا نہیں۔ کچھ بھی خیال آتا ہے اتنے گندے اتنے گندے اتنے گندے کہ بولنے سے زیادہ اچھا لگتا ہے کہ جل کے کوئلہ ہو جانا، بولنا نہیں۔ لیکن تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر الحمدللہ، آپ نے یہ کہا، کیا کہا آپ نے؟ کہ اللہ سب سے بڑا ہے، 3 مرتبہ کہا، اور کہا تمام تعریف اللہ کے لیے جس نے شیطان کے مکر و فریب کو صرف تیرے دل پر وسوسوں تک کنٹرول میں رکھا، اس کے آگے کچھ بھی نہیں۔
صرف وسوسے تک ہے یہ، اس کے آگے کچھ نہیں کر سکتا ہے وہ. تو لہٰذا تمام تعریف ہے اللہ کے لیے. اللہ بہت بڑا ہے. بچ گئے تم کہ شیطان نے صرف وسوسوں تک، خیالات تک تم کو شکنجے میں لیا ہے، اس کے آگے وہ تم کو کچھ نہیں کر پایا. الحمدللہ الحمدللہ، بڑی بات ہے. تو جن لوگوں کو وسوسے آتے ہیں نا، ان کے لیے پھر پناہ مانگی اللہ سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیے.